اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفى محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا جعفر بن الصادق عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم رحم الله شيعتنا خلقوا من فاضل تينتنا وأجنوا بماء ولايتنا يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا مومنین کرام، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت مظلومانہ کے موقع پر آپ تمام حضرات کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں اور اپنی جانب سے، اپنے خانوادے کی جانب سے، قوم و ملت کی جانب سے، آپ تمام حضرات کی جانب سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں بھی ان کے جد امجد کی مظلومانہ شہادت کے موقع پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ مولا امام صادق علیہ السلام کی معروف حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کی ہے، اس حدیث کی ظرافت اور نفاست اور گہرائی اور عمق اگر ملاحظہ کی جائے تو امام علیہ السلام اپنے شیعوں کو ایک بڑا پیغام دے رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے امام علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیعوں پر اللہ کی رحمت نازل ہو، وہ شیعہ کے جن کو اللہ نے ہماری طینت فاضل سے پیدا کیا ہے، یعنی ہمارا ہی جو اضافی نور تھا اسی کے ذریعے سے، اور وہ مٹیریل جو ہماری خلقت کے لیے اللہ نے استعمال کیا تھا، اس کا جو اضافی حصہ تھا اس کے ذریعے سے ہمارے شیعوں کو اللہ نے خلق کیا ہے، اور ہمارے شیعوں کا خمیر بھی جو ہے وہ کیا ہے، ہماری ولایت اور محبت کے پانی کے ذریعے سے گوندھا گیا ہے۔ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں رنجیدہ و غمگین۔ آج امام ششم یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ امام کے جو ہمارے فقہ اور ہماری شریعت کے راس و رئیس ہیں اور صحیح معنوں میں جن کے نام سے منسوب ہمارا وجود ہے، ہماری قوم ہے، ہماری شریعت ہے اور ہماری فقہ ہے، یعنی جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے منسوب وہ شیعہ قوم کے جو جعفری بھی کہلاتی ہے، اس قوم کے لیے ایک بڑا سوال یہ ہے کہ جس قوم کی نسبت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف دی جا رہی ہے، کیا وہ قوم اپنے امام کے بارے میں کچھ جانتی بھی ہے یا نہیں، اور کتنا جانتی ہے؟ سادہ سا اور سیدھا سا سوال یہ ہے کہ ہم جس شخصیت سے منسوب ہیں ان کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ اب ایک تاریخ تو آج ہے 15 شوال المکرم امام کی شہادت کی، اور ایک تاریخ امام کی شہادت کی اور بھی لکھی گئی ہے، وہ ہے 25 شوال المکرم۔ سوال یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے جو راس و رئیس مذہب جعفریہ تھے، جو شیعت کی صحیح معنوں میں جو ہے وہ بنیاد ڈالنے والے تھے، اس فقہ کو رواج دینے والے تھے، شہرت دینے والے تھے، ان کی شہادت کی 2 تاریخیں کیوں ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر بندے مومن اور ہر فرد شیعہ یا جو ہے وہ لوگ کہ جو اہل بیت کے بارے میں جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں ان کے ذہن میں ضرور ہے۔
صرف امام صادق ہی نہیں بلکہ جو ہے وہ دیگر ائمہ معصومین کی ولادت اور شہادت کی تاریخوں میں اختلاف کیوں ہے؟ ایک سیدھا سا سوال یہ ہے کہ اماموں کی تاریخ ولادت اور شہادت میں اختلافات کیوں ہیں؟ کسی نے کوئی تاریخ لکھی ولادت کی، کسی نے کوئی تاریخ لکھی ولادت کی، یا کسی نے جو ہے وہ کسی امام کی شہادت کی تاریخ کچھ اور لکھی ہے، کسی نے کچھ اور لکھی ہے۔ ان اختلافات تاریخ ولادت و شہادت ائمہ اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی علتیں کیا ہیں، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے جو ہے وہ اتنے ڈفرینسز کا، کہ جو ہے وہ اتنے ڈفرینسز کیوں پائے جاتے ہیں ان کی ولادت اور شہادت کی تاریخوں میں؟ آئیے جو ہے وہ 2-3 علتیں اور ریزنز جو واقعی بنیادی طور پر ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ کیا ریزنز ہیں اور کیا علتیں ہیں اختلافات تاریخ ولادت و شہادت میں، کہ کیوں ولادت اور شہادت کی تاریخوں میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ پہلی علت یہ ہے جو بہت مؤثر اور بہت ہی خاص علت اور خاص ریزن یہ ہے کہ 2 طرح کی حکومتیں جو ہے وہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ میں گزری ہے۔ ایک حکومت اموی ہے اور ایک عباسی، ایک بنی امیہ کی حکومت ہے، ایک بنی عباس کی۔ یہ دونوں جو ہے وہ سلسلہ جو حکومت بنی امیہ ہے اور بنی امیہ کے ساتھ ساتھ بنی عباس کی حکومتیں ہیں، یہ دونوں کیا ہے، بے انتہا طاقتور ہیں، انتہائی ظالم اور سفاک اور بے رحم تھے، یہ دونوں قسم کے لوگ۔ اور یہ دونوں حکومتیں جناب امام جعفر صادق کے ساتھ ساتھ دیگر ائمہ کو بھی اپنے مد مقابل تصور کرتی رہی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ائمہ نے بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام نے نہ بنی امیہ سے کوئی جو ہے وہ راہ و رسم رکھی، رابطہ رکھا، اور نہ بنی عباس سے۔ اور یہی کردار کا مبیش ہر امام کا رہا ہے ہمارے، کہ کسی بھی حکومت سے کوئی خاص ربط و ضابط نہیں رکھتے تھے جب تک حکومت جو ہے وہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے، کوئی ایسا اشتباہ نہ کرے جس سے قانون مذہب اور قانون قرآن اور قانون دین خطرے میں آ جا رہا ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دونوں حکومتیں اور یہ دونوں جو ہے وہ سلسلوں کے حاکم جو تھے وہ کیا ہے، ائمہ معصومین کو اپنا مد مقابل اور دشمن تصور کرتے رہے، انہیں دشمن سمجھتے رہے۔ ایک خاص بات اور ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس دونوں آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، دونوں آپس میں بھی کیا ہے، اختلافات رکھتے ہیں، دونوں آپس میں حکومت کے لیے جنگ کر رہے ہیں، نبرد آزما ہے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ تلواریں کھینچے ہوئے تھے، میدان میں تھے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں خود آپس میں لڑ رہے تھے، مگر ان سب کے باوجود اہل بیت علیہ السلام سے ان کی جو ہے وہ کیا ہے، دشمنی حد درجہ تھی۔ بالخصوص بنی امیہ اور بنی عباس کی دشمنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے حد درجہ دشمنی رکھتے تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے، یہ لوگ خوف باوجود اس کے کہ بنی امیہ بنی عباس آپس میں بے انتہا لڑ رہے تھے، بے انتہا جو ہے وہ کیا ہے، یہ ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے تھے، لیکن پھر بھی کیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے حد درجہ یہ لوگ دشمنی رکھتے تھے۔ اور ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے اور آخری کوشش یہ رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے متعلق اور ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز کیا ہے اس دنیا میں باقی نہ رہ جائے، ان کا نام و نشان یا ان سے منسوب چیزوں کا نام و نشان موجود نہ رہ جائے۔ اور اس کے لیے انہوں نے حد درجہ کوشش بھی کی، پیسے خرچ کیے، طاقت کا جو ہے وہ استعمال کیا، اور جو ہے ظلم و ستم کا سہارا لیا، اور اس کی زندہ مثالیں تاریخ میں موجود ہیں، اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جہاں جو ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو، ان کے شیعوں کو، جو ہے وہ سادات کو، ان کے محبین کو جو ہے وہ کیا ہے قتل کیا گیا، انہیں جو ہے وہ شہید کیا گیا، اور خود اہل بیت علیہ السلام سے متعلق جتنی بھی چیزیں تھیں ان کے نام و نشان کو مٹانے کے لیے حد درجہ کوششیں کی گئیں، تاکہ آل رسول اور آل محمد علیہ السلام کا کوئی بھی نام و نشان تاریخ میں باقی نہ رہ جائے۔ تو ایک علت یہ رہی، چاہ رہے تھے کہ سارے نام و نشان ختم کر دیا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو حکومتیں جو ہے وہ نام و نشان باقی نہیں رکھنا دینا چاہ رہی تھیں، وہ ولادت اور شہادت کی صحیح تاریخیں کیوں باقی رہنے دینا چاہتی ہیں؟ وہ چاہ رہے تھے کہ جو ہے وہ کیا ہے، ولادت اور شہادت کی تاریخیں کیا ہیں، وہ اتنی جو ہے وہ مشکوک بنا دی جائیں کہ لوگ کشمکش بنائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے اور اصل تاریخ ولادت و شہادت کیا ہے۔ ایک اور علت ہے کہ اس دوران جو ہے وہ کیا ہے، راوی سنی بھی ہوتے تھے، شیعہ بھی ہوتے تھے، اور
وہ لوگ کہ جو مثلاً جو ہے وہ عناد رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے اہل بیت علیہ السلام سے، وہ جو ہے واقعیت سے ہٹ کر کے دوسری تاریخیں ثبت کرتے تھے، لکھتے تھے، تاکہ جو ہے وہ بعد میں اشتباہات وجود میں آئیں۔ دوسرا ایک علت یہ بھی ہے کہ بولنے اور لکھنے میں کیا فرق ہوتا تھا اس زمانے میں۔ ایک زمانے دراز تک کیا ہے، عربی کے عبارتوں میں نقطے نہیں ہوتے تھے، تو جو جیسے سمجھتا تھا اس کو پڑھ لیتا تھا۔ جیسے سبعین و تسعین جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تاریخ شہادت کے سلسلے میں اختلاف ہے، جو 75 دن یا 95 دن، ٹھیک ہے، تو سبعین اور جو وہ کیا تسعین کے چونکہ نقطہ نہیں ہوتا تو ہر آدمی اپنے ذوق اور اپنے جو اندازے کے لحاظ سے اس نے جو ہے وہ پڑھا ہے۔ کسی نے جو ہے وہ کیا ہے بغیر نقطے کا پڑھا تو سبعین پڑھا، کسی نے جو اوپر نقطہ دیے تسعین پڑھا، جس نے بغیر نقطے پڑھا اس نے 70 پڑھا، اور اس نے جو ہے وہ مثلا جو ہے وہ نقطے کے ساتھ پڑھا اس نے جو ہے وہ کیا ہے 90 پڑھا، تو 5 ادھر اور 5 ادھر، تو جو ہے وہ 70 اور 5 75 اور جو ہے 90 5 95۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہوئی کہ چونکہ الگ الگ جو ہے وہ طرح کے لوگ تھے، اور زمانے میں کیا نقطے نہیں ہوتے تھے، اعراب نہیں ہوتا تھا، زبر زیر پیش نہیں ہوتا تھا۔ یہ بھی مولا امیر المومنین نے بعد میں یہ کام انجام دیا کہ نقطے رکھوائے عربی زبان کے اوپر اور ان کے کلمات کے اوپر۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ نقطے نہیں ہوتے تو جس کا جو دل سمجھ میں آتا تھا، جو صحیح سمجھتا تھا وہ پڑھتا تھا اور لکھتا تھا، جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تاریخ شہادت کے اختلاف کی بھی ایک جو وہ کیا ہے بہترین دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک علت اور بھی کہ اس زمانے میں جتنے لوگ تھے وہ چاہے مثلا اپنے ہوں یا پرائے ہوں، ان میں سے اکثر لوگ وہ تھے کہ جو واقعی معرفت اہل بیت نہیں رکھتے تھے، واقعی ائمہ کی جو ہے فضیلت کو نہیں جانتے تھے، واقعی جو جلال و جاہ و حشمت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی تھی اہل بیت علیہ السلام کو، ان سے کیا ہے غافل اور نہ آشنا تھے، نہ آگاہ تھے۔ وہ سمجھ نہیں رہتے کہ واقعا اہل بیت علیہ السلام کی منزلت کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، اللہ نے انہیں کیا کیا کمالات عنایت فرمائے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے یہ تاریخ ولادت و شہادت میں اختلافات پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حقیقتاً دور تھے وہ لوگ اہل بیت علیہ السلام کے جو وہ کیا ہے کمالات سے، ان کی جو ہے وہ فضیلتوں سے، ان کے جو ہے وہ معیار سے، انہیں سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک علت یہ بھی، لیکن ان میں سب سے بڑی علت جو ہے وہ بنی امیہ بنی عباس کی وہ دولت کے فراوانی کے ذریعے سے ڈرا دھمکا کر کے راویوں کو جو وہ کیا ہے اپنے تحت تاثیر لا کر کے، اپنے جو ہے وہ حکم کا پابند بنا کر کے انہوں نے ان جو ہے وہ اختلافات کو ایجاد کیا کہ جہاں معصوم علیہ السلام کی ولادت اور شہادت کی صحیح تاریخ کا اندازہ نہ ہو پایا۔ اس کی بہت ساری مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ مثلا ایک جو واقعہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی چونکہ شہادت کی تاریخ ہے، اور انہیں سے یہ واقعہ بھی جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ ایک روز مسجد کوفہ میں سر منبر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی اسنا میں جو ہے وہ دیکھیے آپ کس طرح سے جو ہے وہ حکمرانوں نے تاریخ کو بدلا ہے، کس طریقے سے فضائل اہل بیت کو چھپانے کی کوشش کی۔ فرماتے ہیں امام کے مولا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں سر منبر مسجد کوفہ میں، اسی اسنا میں جو ہے وہ مسجد کے دروازے سے ایک اژدہا آیا جسے دیکھ کر کے لوگ بھاگنے لگے ڈر کر کے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، بیٹھو، یہ تمہیں کچھ نہیں کرے گا، یہ اس کا جو ہے وہ تعلق ہم سے، یہ ہم سے کام چاہتا ہے، یہ ہمارے پاس آیا ہے جو ہے وہ اپنی حاجتیں بیان کرے۔ آیا امام کے پاس، لوگ فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ امام کے پاس آیا وہ اژدہا، اور جسے دیکھ کر لوگ خوف کھا رہے تو اس نے آ کر کے جو ہے وہ جا کر کے منبر پر امام کے پاؤں کو بوسا لیا 3 بار، اور پھر امام کے پاؤں پر جو ہے وہ پھونک ماری اس نے۔ پھر امام نے جو ہے اسے اس کے ہاتھ جو ہے وہ جس پر ہاتھ پھیرا، اس کے بعد جو امام نے کچھ فرمایا اور وہ اسی دروازے سے وہ واپس چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ مولا امیر المومنین بتائیے کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ ایک قضیہ پیش آیا تھا، اس کا بیٹا مارا گیا تھا، اور جو ہے وہ کیا ہے اس قضیے کو پیش کیا تھا، اس نے میں نے جو ہے وہ کیا ہے اس کے حق میں دعا کر دی اور جو ہے وہ واپس چلا گیا۔ خلاصہ مطلب یہ کہ اب یہ واقعہ ہو جانے کے بعد کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو معاویہ نے جو ہے وہ کیا کیا اپنے دور حکومت میں اس دروازے پر جس دروازے سے وہ اژدہا آیا تھا اور یہ واقعہ ہوا تھا، اور اس دروازے کا نام مولا امیر المومنین نے جو ہے وہ کیا ہے باب الثعبان رکھا تھا، یعنی اژدہے کا دروازہ، کہ تاکہ لوگوں کو یہ واقعہ معلوم رہے اور لوگ جانے کہ یہ باب الثعبان کیوں کہا جاتا ہے۔ لہذا جو ہے وہ کیا ہے وہ امام نے نام رکھا باب الثعبان۔ لوگ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ امام فرماتے ہیں کہ
امام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، اور جب معاویہ برسر اقتدار آیا تو اس نے کیا کیا کہ وہ دروازہ کہ جس کے جو ہے وہ ذریعے سے اژدھا آیا تھا اور واپس گیا تھا اور یہ پورا واقعہ رونما ہوا تھا، اس نے جو ہے اس دروازے کے اوپر ہاتھی بدوا دیے اور مدتوں ہاتھی بدوائے. اتنے دنوں تک جو ہے وہ اتنے مدت تک ہاتھی بدوایا کہ لوگوں کے درمیان وہ دروازہ باب الثعبان سے باب الفیل کے نام سے مشہور ہو گیا. یہ صرف اس لیے ہوا تاکہ جو ہے وہ باب الثعبان ہٹا دیا جائے، تاکہ واقعاً جو ہے وہ امیر المومنین سے منسوب یہ فضیلت ہے باب الثعبان کے ذریعے سے وہ ختم ہو جائے. اور آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہے وہ باب الثعبان جو ہے باب الفیل میں تبدیل ہو گیا. اور آج بھی جو ہے وہ کیا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس اشتباہ کا شکار ہوتے ہیں. جیسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ہے وہ کیا ہے، اموی اور عباسی حاکموں نے اہل بیت علیہ السلام کے نام کو، ان کے کمالات کو، ان سے منسوب چیزوں کو، ان سے منسوب افراد کو ہر طریقے سے مٹانے کی کوشش، ان کے نام و نشان کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. بس میرے عزیزو گفتگو طولانی نہ ہو. منصور دبانقی جو عباسی حکومت کا یہ دوسرا حاکم ہے، دوسرا نمبر کا حاکم ہے. اس نے 22 سال حکومت کی ہے، جن میں سے 12 سال امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اس ظالم اور سفاک حاکم کی حکومت میں بسر کیے ہیں. منصور دبانقی انتہائی خونخوار، انتہائی ظالم، سفاک، ستمگر تھا. اس نے امام علیہ السلام کو کیا ہے قتل کرنے کی بارہا کوشش کی امام کو قتل، لیکن اللہ کی مصلحت نہ تھی، امام قتل سے بچتے رہے. امام کو اللہ بچاتا رہا. لیکن ایک دن ایسا آیا کہ منصور دبانقی نے امام علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا. اور یہی نہیں کہ صرف جو ہے وہ امام کو سیدھے سیدھے زہر دے دیا گیا، بلکہ امام کی زندگی میں طرح طرح کی مصیبتیں ہیں حاکم کی طرف سے، ظالم بادشاہ کی طرف سے. آپ سنیے، نوجوان سنیں، مومنین سنیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمارے لیے، دین کے لیے، ہمارے وجود کے لیے کن کن مصائب کا سامنا کیا ہے. ایک ایسی مصیبت جو کربلا کے بعد دوبارہ دہرائی گئی ہے، جس کا نشانہ ہمارے چھٹے امام بنے، وہ سنیے. مفضل ابن عمر جو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے انتہائی خاص شاگرد ہیں، صحابی ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ منصور دبانقی نے حسن ابن زید کہ جو مدینہ کا گورنر ہے، مدینہ کا حاکم ہے، اس کو حکم دیتا ہے کہ امام علیہ السلام کے گھر کو آگ لگا دو. کہتے ہیں کہ منصور کے حکم کو حسن ابن زید نے مانا، اس پر عمل کیا. امام صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگائی. امام کا گھر جلنے لگا، بیت الشرف امام کا جلنے لگا، آگ کے شعلے بھڑکنے لگے. مفضل کہتے ہیں کہ آگ کے شعلے اتنی تیز بھڑکے کہ امام کا گھر پوری طریقے سے آگ کی زد میں آ گیا. اس کے شعلے صحن خانہ، دالان خانہ میں بھی آنے لگے. امام جلتے ہوئے شعلوں سے اپنے قدم کو آگے بڑھا کر باہر نکلنا چاہتے ہیں. جلتے ہوئے شعلوں سے امام نے قدم کو آگے بڑھایا، باہر نکلنا چاہ رہے ہیں. زبان پہ فقر ہے امام کے. امام کی زبان پہ فقرہ ہے، فرماتے جا رہے ہیں کہ ہم کو اللہ نے حضرت اسماعیل کے اولاد میں رکھا ہے، جن کے رگ و ریشہ کو اللہ نے پوری کائنات میں پھیلایا ہے. پھر فرماتے ہیں ہم ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد ہیں، جن کے لیے نار نمرود کو بھی اللہ نے سرد بنا دیا تھا. امام چیختے ہوئے، جلتے ہوئے گھر سے باہر آئے ہیں
اور پھر امام شدت سے رو رہے ہیں. نہیں معلوم امام کیوں رو رہے ہیں. شاید حسین ابن علی کی شہادت کے بعد کا وہ 61 ہجری کی کربلا یاد آئی ہو امام کو کہ جب بعد قتل امام حسین کے خیموں میں آگ لگائی گئی. علی و فاطمہ کی بیٹیاں رسول کی نواسیاں ارے جلتے ہوئے خیموں میں ایک خیمے سے دوسرے خیمے سارے خیمے جل گئے. رسول کی نواسیوں کی چادریں چھینی گئی. جلتے ہوئے شعلوں سے جناب سید سجاد کو جناب زینب اپنے کاندھوں پر لے کر کے واپس آئیں. ارے رات بھر بیویاں جلتے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیٹھی ہوئی اطاعت و عبادت الہی میں مصروف رہیں. اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتی رہیں. اے میرے معبود تیری بارگاہ میں لاکھ لاکھ شکر ہے. ہماری ان قربانیوں کو قبول کر لے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. پروردگارہ تجھے واسع محمد اور آل محمد کا ہمارے سوادت قبول فرما. پروردگارہ تجھے واسع محمد اور آل محمد کا ہمارے سامعین اور ناظرین کو بھی میرے اللہ ان کے اعمال کو قبول فرما. میرے اللہ تجھے واسع محمد اور آل محمد کا ہمارے زمانے کے امام ہمارے صاحب ولی نعمت ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے مخلص آوان و انصار میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.